السلام علیکم معزز ناظرین، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ ہم اپنے آپ کو انٹرویو کے لیے کیسے تیار کر لیں؟ انٹرویو دینے سے پہلے لباس کا خاص اہتمام کیا جائے تو بہتر ہے۔ انٹرویو دینے سے پہلے اپنے ضلع کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ اکثر اس طرح سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو آپ نے عطر استعمال کیا ہے اس کی بو تیز نہ ہو یا کوئی دبا نشان قمیص پر نہ ہو۔ لباس کے استعمال میں خاص احتیاط کرنا چاہیے، مثلا وہ کپڑے نہ ہو جن کا رنگ تیز ہے یا میلے کچیلے ہو وغیرہ۔ اپنے کورس پر پورا عبور ہو، ایسا نہ ہو انٹرویو ہو تیاری نہ ہو۔ کمرہ انٹرویو میں داخل ہونے سے پہلے انتہائی تسلی سے کام لیں، کسی کام میں پھرتی نہ دکھائے۔ کمرہ انٹرویو میں داخل ہوتے ہی نرم لہجے میں السلام علیکم کہنا ہے۔ باتیں شروع کرنے سے پہلے کوشش کریں آہستہ آہستہ بولیں اور ہر سوال کا جواب نرم اور آہستہ لہجے میں ہو۔ پہل ہر سوال کو غور سے سنیں، پھر جواب دینے کی کوشش کریں تاکہ جواب دینے میں گھبراہٹ نہ ہو۔ ہر سوال کا جواب تسلی سے دیں، کوشش کریں غلط جواب نہ ہو۔ اگر نہ آتا ہو تو پھر سوری سر کہے۔ اب آتے ہیں کورس کی طرف۔ کتاب تاریخ اردو ادب ضرور مطالعہ کر لیں، اس لیے تاریخ اردو ادب سے آپ کو کافی معلومات مل سکتی ہے۔ اپنا ایک چوائس شاعر لے لیں جس پر آپ کا عبور ہو، بہت پڑھا ہو اور اشعار بھی یاد ہو۔ ساتھ ساتھ جس شاعر کو آپ نے چوائس کیا ہے ان کے اشعار کافی یاد ہو اور حالات زندگی پر کافی معلومات ہو۔ اکثر انٹرویو میں حالات زندگی سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ کو حالات زندگی پر کافی معلومات ہو۔ صنف نثر میں کسی ایک کو ضرور لے لیں جس پر آپ کی عبور زیادہ ہو، ان کی نثری مواد پر کافی معلومات ہو۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کو نثری حوالے سے معلومات ہو۔ یہ بھی خاص ہے جدید شعراء پر کہیں سے بھی ہو معلومات حاصل کر لیں، کیونکہ اکثر جدید شعراء کے بارے میں کہا جاتا ہے اور ان کے اشعار پر بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ افسانوی ادب میں معلومات رکھنا ضروری ہے ہر حوالے سے، کیونکہ اکثر انٹرویو میں افسانوی ادب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اصطلاحات ادب اور تنقید کی تعریفی معلوم ہو اور تنقید نگاروں پر معلومات ہو، اکثر اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ مزاحمتی ادب کیا ہے، یعنی مزاحمتی ادب سے کیا مراد ہے، اور جدیدیت اور مابعد جدیدیت کیا ہے، اور مزید اردو زبان کے نکات کے بارے میں مطالعہ کر لیں۔ کالم، اداریہ، فیچر، مضمون، انشاء یا خبر میں فرق کر سکے جاننا ضروری ہے، کیونکہ ان چیزوں پر اکثر سوالات آتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں۔ جو مشہور قصیدے ہو اور مرثیے ہو اور ان کے قصیدہ نگاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے سوالات انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں۔ تقابلی ادب کیا ہے، ان کے بارے میں معلومات ہو، مثلا غالب اور اقبال،
مومن آور ابراہیم ذوق، انشاءاللہان آور مصحفی، جرت آور انشاء، ذوق آور غالب، انیس اور دبیر، نسیم آور میر حسن، آتش آور ناسخ وغیرہ۔ افسانہ کی تعریف اور لوازمات، علامت اور تجرید افسانوں میں فرق، اور مشہور افسانوں کے نام یاد ہو، اور ساتھ ساتھ کہانی اور پلاٹ میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ ادب اور فن میں کیا فرق ہے، اکثر اس طرح کے سوالات بھی آ سکتے ہیں۔ اصناف نظم و نثر کی تعریف یاد ہو، اس لیے نظم اور نثر کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ دبستان کی تعریف، دبستانی دہلی، لکھنؤ اور رامپور کی نمایاں خصوصیات اور نظم و شعراء پر معلومات ہو، اکثر اس طرح سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ دبستانی دہلی کی جتنی بھی شعراء ہے اور دبستانی لکھنؤ کے جتنی بھی شعراء ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر اس طرح کے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ اردو ادب میں جو خاص شعراء رہے ہیں، مثلا نذیر اکبر آبادی، مجید امجد، اختر شیرانی، جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض، راشد میرا جی وغیرہ کا فکر و فن، خصوصاً فیض احمد فیض، راشد اور میرا جی کی حیات اور فکر و فن پر دلیل کے ساتھ بحث کر سکے۔ دکنی ادب، بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاست ہے، وہاں کے شعراء اور ہر دربار کے ملک الشعراء کا علم ہو، اکثر اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اقبالیات کا گہرا مطالعہ ضروری ہے، حیات اقبال کے ساتھ ساتھ افکار اقبال کا پتہ ہو، مختلف نظموں کے تناظر میں معلومات ہو۔ اکثر ہر انٹرویو میں اقبالیات کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں، کیونکہ اقبال ہمارا قومی شاعر ہے۔ تنقید کیا ہے، مغربی اور مشرقی تنقید اور تنقید نگار اور ان کی نظریات اور خیالات سے واقفیت حاصل ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اردو ادب کی تحریکیں بہت لازمی ہے۔ نثری ادب میں ناول خصوصاً تفصیل سے پڑھے، مشہور ناول فردوس بری، لبیک، آنگن، امراؤ جان ادا، کئی چاند، سر اسما، آگ کا دریا وغیرہ کے کردار، فلسفہ اور فنی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ان کا خلاصی بھی معلوم ہو۔ اردو غزل گوئی دبستانی دہلی اور دبستانی لکھنؤ کی تناظر میں مشہور غزل گو شعراء میر تقی، حاج امیر درد، غالب، ذوق، مومن، آتش، مصحفی، جرت وغیرہ کے فکر و فن پر دلیل کے ساتھ بحث کر سکے۔ پلاٹ سے کیا مراد ہے، مکالمہ کسے کہتے ہیں، جزئیات نگاری سے کیا مراد ہے، المیہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں، تربیہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ناول کون سی کہانی ہوتی ہے اور اجزائے ناول سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر ناول کے بارے میں اور اجزائے ترکیبی کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ افسانہ کی تعریف کرے اور جدید افسانہ نگاروں کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں، یہ معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ جدید نثر نگاروں کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں، اکثر اس طرح سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اردو ادب میں پہلا نثری کتاب کون سی ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے۔
مرزا اسداللہ خان غالب کے بارے میں کافی معلومات ہو تو بہتر ہے، کیونکہ مرزا غالب اردو ادب کا بہترین شاعر گزرا ہے۔ کوشش کرے بہتر سے بہتر معلومات